حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے. رسول کریم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. بیر روما خرید کے دیا تو حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے. ایک جنگ پر بہت زیادہ مال انہوں نے دیا مجاہدین کے لیے تو فرمایا تو جنتی ہے. حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی جگہ کی توسیع کرائی. حضرت عثمان غنی نے جنت البقیع کی جگہ خرید کے پیش کی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں. حضور کی ایک صاحبزادی کا ان سے نکاح ہوا، وہ وصال کر گئی تو میرے محبوب نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی کر دیا. ایک نے کہا حضور آپ نے دوسری بھی عثمان کو دے دی. فرمایا تمہیں اس کے مرتبے کا ہی نہیں پتا. میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوں ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہے میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں گا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا قد کاٹ. عثمان غنی کا 18 ذی الحج کو دن ہے. ہمارے ہاں بڑے دن منائے جاتے ہیں، خبریں چلتی ہیں. آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج مزدوروں کا ڈے. میری حکومت سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ ہم بھی اب ٹرینڈ چلانے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں سارے. 18 ذی الحج کو نہ دن منایا جائے حضرت عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کا دن مناؤ گے تو حیا کو فروغ ملے گا، شرم کو فروغ ملے گا. حضرت عثمان غنی بڑے سونے تھے، بڑے جوان تھے، بڑے حسین تھے، لیکن اتنا ہی با حیا تھے. حضرت عثمان غنی کا دن منانے سے حیا کو فروغ آئے گا. اور یہ جو امیر سمجھتے ہیں نا دولت صرف ہمارا ہی حصہ ہے، حضرت عثمان غنی کا دن منانے سے سخاوت کو رواج ملے گا. غریبوں کو دینے کا شوق پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں. ہر گھر میں ان کی یاد ہو، ہر مسجد میں ان کی یاد ہو، ہر جگہ ان کا تذکرہ ہو. حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ہر بندہ خراج عقیدت پیش کرے حضرت عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا. کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے. مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی. حضرت عباس حضور کے چچا ہے، کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، بلوانیوں نے منافق اکٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے. میں حضرت عثمان کو ملنے گیا، وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا. جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی. آنکھوں پہ آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی. میں نے کہا عثمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی ہے، آج میری شہادت ہو جائے گی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی میں سویا تھا، اس گلی میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے، یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں. فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں. نبی پاک نے خود ہی پوچھا ہے عثمان 40 دن کے پیاسے ہو؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، 40 دن کے پیاسے ہو؟ میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں. کہا بھوکے بھی ہو؟ یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی. فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو، روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو. عثمان غنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں بھوکا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں رونے لگا. میں نے کہا محبوبہ نہیں، نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے، روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا. افطار میں کہتے حضور نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما ہے. فرمایا پھر موج بن گئی، شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا. حضرت عباس فرماتے قسم اللہ کی عزت کی مغرب سے پہلے عثمان غنی شہید ہو گئے. فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا، اور میں کہہ رہا تھا نہیں، وہ تو حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے. تو افطاری کر رہا ہے. کہاں سے عقیدہ لائے ہو، کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ یہ دھرتی پہ جتنا حسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے، میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا بھی نبی پاک کا، اور ہر مکان میں اجالا بھی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا